حضرات محترم، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے جو ولی ہیں ان کو کسی بات کا غم ہے نہ کسی بات کا خوف۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میرے مقربین بندے ہیں انہیں کسی بات کا غم نہیں سوائے رضا الہی کے، اور فرمایا کسی بات کا انہیں خوف نہیں صرف اللہ کی رضا کے علاوہ، اور صرف اگر وہ کسی سے ڈرتے ہیں تو پھر اللہ کے ذات سے وہ ڈرتے ہیں، ان کے علاوہ دنیا کی کسی طاقت سے وہ نہیں ڈرتے نہ خوف زدہ ہوتے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اللہ، اور تاکید فرمائی اس پہ، خبردار ڈرتے نہیں کسی سے مگر وہ صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، اور کسی بات کا غم نہیں کرتے، دنیا کا جو مال و متاع ہے اس کے رنجیدہ نہیں ہوتے اور اس سے غم نہیں کرتے، صرف اللہ کی ذات سے اور اللہ کی رضا سے۔ لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سید الاولیاء بھی ہیں اور آپ ولیوں کے سردار بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور پھر آپ کے جو قدم ہیں وہ تمام ولیوں کے جو ہے کاندھوں پر ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، اور ان کا ہی یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے کو جو مخصوص کیا جاتا ہے وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کے نام سے اس کو مخصوص ہے۔ لیکن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ہمارے اور بھی بزرگان دین گزرے ہیں، لیکن ان کی زندگی سے بھی ہم وابستہ ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اور انہوں نے اپنی صرف زندگی گزاری تو اس طریقے سے گزاری، صرف انہوں نے جو کام ان کے قول اور فعل میں صرف اللہ اس کے رسول کی رضا نظر آتی ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے، آپ کا بڑا شمار ہوتا ہے کہ آپ ولیوں میں آپ کا جو بڑا شمار ہے، اور آپ جو ولایت پر فائز ہیں وہ بڑے مقام پر فائز ہیں، لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ تاجر بھی ہیں، آپ نے تجارت بھی کی۔ آپ کا واقعہ ہے کہ جب آپ سفر سے اپنے گھر آئے تو کسی شخص نے آپ کو آ کر خبر دی کہ حضور اس بستی کے اندر ایک بدکار عورت آ گئی ہے، اور جب سے وہ عورت نے اس بستی کے اندر قدم رکھا ہے اس بستی کی فضا اور ہوا جو ہے خراب ہو چکی ہے، نوجوان بدفعلی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ان کی عزت آبرو سے جو ہے کھیلا جا رہا ہے۔ جب بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سنا تو فرمایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ آنے کے بعد اپنے ملازم سے کہا کہ ایک مسلح لاؤ اور اس کے ساتھ ایک لوٹا بھی لے آنا۔ آپ نے ایک مسلح کو لیا، اس لوٹے کو لیا، اور اس فاحشہ کے دروازے پر آپ قیام پذیر ہو گئے۔ آپ وہیں جو ہے اپنی نماز پڑھنے لگے، لیکن رات کے کافی عرصہ گزر چکا لیکن فاحشہ کے گھر کوئی نہیں آنا چاہتا۔ لیکن اس فاحشہ نے اپنے غلام سے کہا کہ جا کر تو دیکھو آج میرے گھر کوئی نہیں آیا، تو اس کے غلام نے دیکھا تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر جو قیام پذیر ہیں، تو کہا کہ آج آپ کے گھر کوئی نہیں آئے گا، اس لیے کہ جو آتا ہے کہ وہ بایزید بستامی کو دیکھ کر لوٹ جاتا ہے، اس لیے کوئی نہیں آ سکتا۔ تو اس فاحشہ نے کہا اپنے ملازم سے کہو جا کر اگر رب کی عبادت ہی کرنا ہے تو کسی مسجد کو تلاش کرے، رب کی عبادت ہی کرنا تو مسجد کے دروازے کو تلاش کرے، ایک فاحشہ کے دروازے پر کیا ہی مل سکتا بایزید کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس عورت سے پوچھو اس کی ایک رات کی قیمت کتنی ہے۔ ملازم نے کہا اس کی ایک رات کی قیمت 200 دینار ہے۔ کہا کہ میں ایک رات کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے اپنی جھولی سے 200 درہم نکالے اور نکالنے کے بعد کہا آج کی رات ہماری ہے۔ پھر آپ اس فاحشہ کے گھر میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہا اے عورت یہ بتا جب کوئی تجھے 200 دینار دیتا ہے تو پھر جب وہ شخص جو دینار ادا کرتا ہے جو کہتا ہے وہ کرتی ہے؟ کہا کہ ہاں، اس لیے کہ میں نے 200 دینار اسے لینا ہوتے ہیں اس لیے میں وہی کرتی ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے آج کی رات ہم نے اس کی قیمت ادا کی ہے، جو ہم کہیں گے وہ کرنا ہوگا۔ کہا کہ ٹھیک ہے جو آپ کہیں گے ضرور کروں گی۔ کہا کہ پہلے وضو کر کے آؤ، اس کے ساتھ ایک مسلح بھی لے آنا۔ تو فاحشہ عورت وضو کرنے کے بعد ایک مسلح لے کے آتی۔ آپ نے کہا کہ اب نماز کے لیے نیت مان لو۔ تو اس عورت نے جو ہے نماز کے لیے نیت باندھی اور پھر اس کے بعد جو ہے رکوع کیا، اور جس وقت وہ سجدے میں گئی، سجدے میں جانے کے بعد بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ پروردگار عالم
میرا کام جو تھا اس کو سجدے میں کھینچ کر لانا تھا، اب اس کا دل کو جو بدلنا ہے وہ تیرا کام ہے۔ رب نے فوراً اس فاحشہ عورت کے دل کو تبدیل کر دیا، اور اس عورت نے اسی مسلح پر وہیں بیٹھ کر جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، اور سچا اور پکا عزم مصمم جو ہے ارادہ کیا کہ آج کے بعد بدپیلی کی طرف نہ بلاؤں اور نہ بدپیلی کی طرف قدم اٹھاؤں۔ تو یہ آپ کی زندگی کا عالم ہے۔ تو یہ باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی ہے۔ آپ نے اپنا جو ہے مال خرچ کر دیا، لیکن اسلام پہ دھبا آنے سے بچا لیا۔ نوجوانوں کی زندگی کو برباد ہونے سے آپ نے بچا لیا، لیکن اپنا مال خرچ کر دیا۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین کی زندگی ہے۔ اگر مال کا آ پڑے تو مال بھی جو ہے خرچ کریں گے، اور جان آ پڑے تو جان بھی دیں گے، اور جب اولاد کی باری آئے گی تو اولاد بھی دے دیں گے۔ لیکن صرف شرط یہ ہے کہ مذہب اسلام پر آنچ نہیں آنا چاہیے، مذہب اسلام جو ہے بدنام نہ ہو۔ تو یہ آپ کی زندگی ہے اور ہمارے بزرگان دین کی زندگی ہے۔